بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین مکرم، آج تک ہم یہی سنتے آئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ ربیع الاول کی کس تاریخ کو ہوئی۔ 8 کا بھی قول ملتا ہے، 9 کا بھی قول ملتا ہے اور 12 کا بھی قول ملتا ہے، اور اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانا وہ 12 ربیع الاول کو ہی ہے، لیکن 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک تحریر پیش کر رہا ہوں جس میں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتاب سے حوالہ موجود ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھیلوی نور اللہ مرقدہ انہوں نے جو کچھ لکھا وہ سارا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس تاریخ میں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ بعض خطیب قسم کے احباب یا خطبہ بے سر و پا باتوں پر یقین کرنے والے یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بالاتفاق 12 ربیع الاول کو ہی وفات ہوئی۔ یہ بات خلاف تحقیق ہے، محض سنی سنائی ہے، بلکہ فلکیات کے حساب سے 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بنتی ہی نہیں۔ 2 باتوں پر محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے، ایک یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر یعنی سوموار کے دن ہوئی، اور دوسری بات اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا 10 ہجری میں، وہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ وہ جمعہ کا دن تھا۔ اس کے اندر بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب نے یہی لکھا 10 ہجری 9 ذی الحجہ وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس کے بعد ربیع الاول یعنی ذی الحجہ گزرا، محرم، صفر اور پھر ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ ان تینوں مہینے یعنی ذو الحجہ، محرم اور صفر، ان تینوں مہینوں میں 4 امکانات ہیں۔ نمبر 1 کہ تینوں مہینے 30 کے ہوں، نمبر 2 تینوں مہینے 29 کے ہوں، نمبر 3 2 30 کے ہوں 1 29 کا ہو، نمبر 4 2 29 کے ہوں اور 1 30 کا ہو۔ ان چاروں صورتوں میں کسی صورت میں بھی 12 ربیع الاول کو پیر کا دن یعنی سوموار کا دن وہ نہیں بنا۔ راجح قول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے متعلق ہے وہ 2 ربیع الاول ہے۔ فلکیات کے ماہرین بھی حسابی اصولوں کے مطابق 1 یا 2 ربیع الاول کی تاریخ کو درست قرار دیتے ہیں۔ اسی 2 ربیع الاول کی تاریخ کو علامہ سہیلی نے روض الانف میں اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں راجح قرار دیا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی مائناز کتاب سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں تحریر فرماتی ہیں کہ تاریخ وفات میں مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو واقع ہوئی، اور یہی جمہور مورخین لکھتے چلے آئے ہیں، لیکن حساب سے کسی طرح بھی یہ تاریخ وفات نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بھی متفق علیہ اور یقینی امر ہے کہ وفات دوشنبہ یعنی سوموار کے دن ہے، اور یہ بھی یقینی ہے کہ آپ کا حج 9 ذی الحجہ روز جمعہ کو ہوا، یعنی جمعہ کے دن کو ہوا۔ ان دونوں باتوں کے ملانے سے 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ میں نہیں پڑتی۔ اس لیے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح بخاری میں طویل بحث کے بعد اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ تاریخ وفات 2 ربیع الاول ہے۔ کتابت کی غلطی سے
2 کو 12 بنا دیا اور عربی عبارت میں ثانی شہر ربیع الاول کا ثانی عشر ربیع الاول بن گیا، یعنی ثانی شہر ربیع الاول لکھا ہوا تھا، اور کتابت کی غلطی سے ثانی عشر ربیع الاول بن گیا۔ حافظ مغلطائی نے بھی دوسری تاریخ کو ترجیح دی۔ یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سیرت خاتم الانبیاء جو مکتبۃ البشرا سے شائع ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 110 پر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عظیم کتاب خصائل نبی شرح شمائل ترمذی میں لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بالاتفاق اہل تاریخ یہ کہتے ہیں کہ دوشنبہ کے روز ہوا، لیکن 12 ربیع الاول کا جو قول ہے اس کی تاریخ میں اختلاف ہے کہ بعض مورخین فرماتے ہیں 12 ربیع الاول، مگر اس میں ایک نہایت قوی اشکال ہے، وہ یہ کہ 10 ہجری کی 9 ذی الحجہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر عرفات میں تشریف فرما تھے، وہ جمعہ کا دن تھا۔ اس میں کسی کے اختلاف نہ محدثین کا نہ مورخین کا۔ حدیث کی روایات میں بھی کثرت سے اس کی تصریح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج یعنی 9 ذی الحجہ یہ جمعہ کو ہوا، اس کے بعد یعنی 9 ذی الحجہ جمعہ کے دن ہوا، اس کے بعد خاص ذی الحجہ محرم اور صفر تینوں مہینے وہ 30 دن کے ہوں یا 29 کے، یا بعض مہینے 29 کے اور بعض 30 کی، غرض کسی صورت سے بھی 12 ربیع الاول دوشنبہ کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بعض محدثین نے دوسرے قول کو ترجیح دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 2 ربیع الاول کو ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی ابتدا سر کے درد سے ہوئی، اسی روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تھے۔ اس کے بعد حضرت میمونہ کی باری کے دن میں مرض میں شدت پیدا ہوئی، اسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی باری تقسیم جو تھی وہ پوری طرح ادا فرماتے رہے، مگر جب مرض میں شدت ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر تمام بیویوں نے یہ اجازت دے دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر یہ بیماری کے ایام گزاریں، انہیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اختیار دیا گیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خدا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ کل مدت مرض 12 یا 14 دن ہے اور دوشنبہ کے روز چاس کے وقت وصال ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وصال دوشنبہ کے روز ہوا اور چاس کے وقت ہوا۔ اس کے خلاف جو روایت ہوگی اس کی توجیہ کی ضرورت ہوگی۔ یہ مکتبۃ الشیخ کراچی سے چھپی ہے اور اس کے صفحہ 366 پر حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے جو آپ کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ رکھ دی۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول کو ہے یا 2 کو ہے، اور اس دن پھر جشن منانا، عید میلاد النبی کے نام سے اس کو منانا، اور اس میں رسومات اور جو خرافات رواج پا چکی ہیں یہ کس حد تک دین اعتبار سے شرعی اعتبار سے درست ہے، یہ فیصلہ آپ کا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ نصیب کرے۔